اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 کے حوالے سے ہم نے کل گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور کل کی گفتگو میں آیت کریمہ کے ترجمے کے بعد جو ضروری وضاحت جس پر ہم نے فوکس کیا تھا وہ ملائکہ کے وجود کے حوالے سے تھا۔ یہی سے بات ہم آگے چلائیں گے۔ ملائکہ کی ذات کے بارے میں ہمارے جو علماء متکلمین ہیں، علم الکلام کے جو ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں ملائکہ وہ نوری وجود ہے جو مختلف شکلیں بدلنے پر قادر ہے، سوائے ان شکلوں کے جو ناپاک جانور ہوتے ہیں جیسے کتا، خنزیر وغیرہ۔ اور جنات کے بارے میں یہ کہا کہ جنات وہ ناری مخلوق ہے، ملائکہ نوری مخلوق ہے، جنات ناری مخلوق ہے، اور جنات بھی شکلیں بدلنے پر قادر ہیں۔ چونکہ وہ ناری ہیں تو وہ کوئی تفصیل نہیں ہوتی، وہ چاہیں تو کتے اور خنزیر کی شکل کے اندر بھی اپنے آپ کو تبدیل کر لیں۔ ملائکہ کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں ان کی خصوصیتیں بیان کرتے ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، لا یعصون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ملائکہ معصوم ہیں، ان میں نافرمانی کرنے یا گناہ کرنے کی صلاحیت ہی اللہ نے نہیں رکھی ہے، وہ اس طرف جا ہی نہیں سکتے۔ پھر ان کے جو مختلف ذمہ داریاں ہیں ان میں آپ جانتے ہیں کچھ ملائکہ وہ ہیں جس کا میں نے ذکر کیا تھا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے اندر ہیں، کچھ وہ ہیں جو مدبرات امر ہیں، کائنات کے کام اللہ نے ذمہ لگائے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو قبر کے اندر سوالات و جوابات کرنے والے ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ہماری حفاظت پر مامور ہیں۔ یہ ان کی کئی شکلیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ملائکہ سے رب کائنات میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آج ہم خلیفہ کو سمجھیں گے کہ خلیفہ کیا چیز ہوتا ہے۔ خلیفہ کا لفظ نکلا ہے خلف سے، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، امام کہتے ہیں آگے والے کو، چونکہ امام آگے کھڑا ہوتا ہے۔ عربی میں امام کا معنی ہے سامنے، آگے، خلف کا معنی ہے پیچھے۔ عام طور پر اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو مختلف جو بزرگان پیر ہوتے ہیں ان کے پھر بعد میں ان کے خلیفے ہوتے ہیں۔ جو اب وہ خلیفہ کیا ہوتا ہے، اب بزرگ بیٹھے ہوئے لاہور میں، انہوں نے خلافت دے دی ایسے بندے کو جو ملتان رہتا ہے، جو فیصل آباد رہتا ہے کہ جی آپ نے ہمارے سلسلے کا فیضان آگے بڑھانا ہے۔ یا کوئی بزرگ فوت ہو جاتا ہے تو کہتا ہے میرے بعد میرا خلیفہ یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنا رہا ہے نہ وہ اس لیے بنا رہا ہے کہ اللہ ادھر ہے تو معاذ اللہ ادھر خلیفہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، اسے اس لیے خلیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ معاذ اللہ وہ بھی نہیں ہے کہ جسے ہم کہیں کہ کوئی خلیفہ اس لیے بنتا ہے کہ فلاں چلا جائے گا تو اس کے بعد اس کی زندگی کے بعد فلاں خلیفہ ہوگا۔ اللہ کی ذات تو حی لا یموت ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اس پر موت آنے والی نہیں ہے، اس اعتبار سے بھی اس کا کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اگر فرما رہا ہے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو میں نے عرض یہ کیا کہ ان مقاصد کے لیے اللہ خلیفہ نہیں بناتا جن کے لیے ہماری دنیا میں بنتے ہیں۔ اللہ خلیفہ صرف اس لیے بنا رہا ہے کہ مخلوق خدا اپنی کثافت کی وجہ سے اور اپنی اللہ پاک کی بارگاہ کی لطافت سے دوری کی وجہ سے خدا سے براہ راست فیض نہیں لے سکتی، اس لیے اللہ نبیوں کو خلیفہ بناتا ہے تاکہ لوگ نبیوں کے در پہ جا کر اللہ تعالیٰ کی معرفت کی خیرات حاصل کیا جائے۔ خلیفہ اللہ نبیوں کو اس لیے بناتا ہے، اور وہ خلیفۃ اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا سے وصال ہوا، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو آپ کے پاس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ٹائٹل ملا وہ ٹائٹل تھا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ۔
اچھا جب پھر ان کا وصال ہوا ابو بکر صدیق کا تو عمر فاروق بنے، ان کا نام بنا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ۔ پھر لوگوں نے کہا ایسے تو بات بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی، اگلا آئے گا تو پھر 3 دفعہ لگائیں گے، آپ اس کا نام امیر المومنین رکھ لیجیے۔ تو اللہ کے براہ راست خلیفے صرف اللہ کے نبی ہوتے ہیں، ان کے بعد جو خلفاء ہوتے ہیں وہ اللہ کے نبی کے خلفاء ہوتے ہیں، جنہیں ہم اپنی تاریخ میں خلفاء راشدین المہدیین کہتے ہیں۔ اور پیغمبر کا جب خلیفہ ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ پیغمبر دنیا سے پردہ فرما گئے، اس لیے ان کا خلیفہ دنیا کے اندر بنا، لیکن اللہ کا خلیفہ اس لیے نہیں ہوتا، وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق اور اللہ کے درمیان ایک واسطے اور وسیلے کا کام دیتا ہے، اس لیے وہ اللہ کا خلیفہ کہلاتا ہے۔ میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد خلافت کا جب معاملہ آیا، آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد امت مسلمہ کے اندر ایک تقسیم ہو گئی۔ بعض لوگوں کا خیال یہ تھا جس طرح نبی اللہ خود مقرر کرتا ہے تو نبی کا خلیفہ بھی اللہ خود مقرر کرتا ہے۔ یہ وجہ بنی امت مسلمہ میں اختلاف کی۔ انہوں نے خلافت کو بھی نبوت پر قیاس کیا۔ نبی کوئی محنت سے نہیں بن سکتا، نبی کوئی زیادہ نمازیں پڑھنے سے، زیادہ مراقبے کرنے سے نبی نہیں بنتا، نبی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ منتخب کرتا ہے، وجوہات اللہ جانتا ہے۔ جبکہ جو خلیفہ ہوتا ہے، پیغمبر کا جو خلیفہ ہوتا ہے، ان کے بارے میں اہل سنت والجماعہ اس وقت جو آقا کی حیات ظاہری میں کیا ہوا تھا، ثقیفہ بنو سادہ کے اندر انصار اکٹھے ہوئے تھے، بعد ابو بکر صدیق وہاں پہنچ گئے، عمر فاروق وہاں پہنچ گئے، ڈسکشن ہوئی، ڈسکشن کے نتیجے میں اتفاق ہو گیا کہ حضور کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ مگر اس پر اختلافی رائے آئی بعد میں، جو اہل تشیع کہلائے، ان کی اختلافی رائے یہ تھی کہ نہیں، خلیفہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، لہذا یہ جو خلیفہ بنے ہیں انہوں نے جو اختلاف کی وجہ بن گئی، انہوں نے کہا خلیفہ کا تقرر تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ خلیفہ حضرت علی ہوں گے، ان کا خیال یہ ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں۔ اس بنا پر ایک دھڑے بندی بن گئی، پہلی دھڑے بندی اہل سنت والجماعت کی اور اہل تشیع کی، جس میں بنیادی وجہ مسئلہ خلافت و امامت تھا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس کو لپیٹا تو نہیں جا سکتا ہے کہ ہم کہیں جی لپیٹے، 1400 سال گزر گئے ہیں، اوپر بہت بڑے جھڑوں کے اندر بٹی ہوئی ہے، مگر میں نے صرف اتنا چاہا کہ آپ کو وہ بنیادی وجہ بتائی جائے جس کی بنا پر یہ تقسیم کھڑی ہوئی ہے۔ اب جب انہوں نے یہ سمجھا کہ خلیفے کا تعین اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اب اللہ کی طرف سے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ حضرت علی کا انتخاب ہے، تو انہوں نے پھر باقی جو خلفاء بنے ان کے بارے میں یہ بھی کہنا شروع کر دیا، انہوں نے حق بار لیا، یہ ظالم ہے، یہ غاصب ہے، یہ ساری باتیں وہ کہتے چلے گئے، کیونکہ وہ سمجھتے تو یہ تھے کہ جناب خلیفہ تو وہی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جبکہ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ نبوت اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، نبوت کے بعد جو معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس نبی کی امت پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس امت کے جو اہل اجتہاد ہوتے ہیں، اہل عقل ہوتے ہیں، جو اہل دانش ہوتے ہیں، ان کی اجتماعی رائے اور مشاورت کے ساتھ جو فیصلہ ہوتا ہے وہی امت کا فیصلہ سمجھا جاتا ہے اور اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے جو باہمی معاملات ہیں وہ باہم مشورے سے طے ہوں گے۔ یہ مشاورت تھی جس کے نتیجے میں آگے خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بعد میں خلافت عمر، پھر بعد میں خلافت عثمان، اور بعد میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارا جو سلسلہ چلا، ہم کہتے ہیں یہ کسی نفس کی وجہ سے نہیں تھا کہ اللہ رسول کا حکم آ رہا تھا کہ فلاں کو بناؤ فلاں کو بناؤ، نہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اشارے دے دیے تھے فضیلت کے، جیسے کہا کہ اشرف یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، یہ دنیا میں جنتی ہیں، اشارہ دے دیا، اور کچھ کے بارے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اشارہ تک فرما دیا کہ میرے بعد نماز کے لیے مصلی پر ہوگا وہ کھڑا کرو۔ یہ اشارے ان کے پاس بھی ہیں اور یہ اشارے اہل سنت کے پاس بھی ہیں، لیکن کوئی واضح اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ
خلیفہ بنانے کا نہیں فرمایا تھا۔ اگر واضح اعلان ہوتا تو یہ تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ امت حضور کی بات کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے فیصلے کرنا شروع کر دے۔ چونکہ واضح اعلان نہیں کیا گیا تھا، شریعت کی طرف سے مقرر نہیں کیا گیا تھا، اسے امت کی اجتماعی رائے پہ رکھا اور چھوڑا گیا تھا، اس لیے اس کے اندر اختلاف رائے پیدا ہوا۔ باقی وہ ہونا وہی تھا جو اللہ کو منظور ہے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ وجہ نزاع کیا ہے، اور اس وجہ نزاع کو سمجھتے ہوئے معاملات کا بہتر فہم ہمیں ہونا چاہیے، تاکہ شرعی طور پر جو مسائل ہے وہ ہماری بہتر انڈرسٹینڈنگ کے اندر آ جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تعلیمات دین کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔